لو جی، آج آپ کے لیے دو بڑے زبردست قسم کے قصے ہیں اور یہ آپ کو مزہ دیں گے۔ زیادہ مزہ آپ کو تب آئے گا جب اس کے نتائج آپ سنیں گے۔ نتائج یعنی کنکلوژن، اور وہ جو ہمارے بڑوں نے اس کا نتیجہ نکالا ہے وہ بہت ہی مزیدار ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے۔ پہلا، ضیاء چترالی لکھتے ہیں 1960 میں فرانس نے کانگو کو آزاد کیا۔ بعد میں اس نے اپنا سفیر وہاں تعین کر دیا۔ ایک مرتبہ فرانسیسی سفیر صاحب شکار کی تلاش میں کانگو کے جنگلات نکل گئے۔ جنگل میں چلتے چلتے سفیر کو دور سے کچھ لوگ نظر آئے۔ وہ سمجھا شاید میرے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک آدم خور قبیلہ ہے۔ انہوں نے فرانسیسی سفیر کو پکڑا، اس کو کاٹا، اس کی کڑھائی بنائی اور سفید گوشت کی کڑھائی کے خوب مزے اڑائے۔ فرانس اس واقعے پر بہت سخت برہم ہوا اور کانگو سے مطالبہ کیا کہ وہ سفیر کے ورثاء کو کئی ملین ڈالر خون بہا ادا کرے۔ کانگو کی حکومت سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ خزانہ خالی تھا، ملک میں غربت اور قحط سالی تھی۔ بہرحال کانگو کی حکومت نے بہت سوچ بچار کے بعد فرانس کو ایک خط لکھا، جس کی عبارت کچھ یوں تھی، سنیے اور مزہ لیجیے۔ کانگو کی حکومت محترم سفیر کے ساتھ پیش آنے والے واقعے پر سخت نادم ہے۔ چونکہ ہمارا ملک خون بہا ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، لہذا غور و فکر کے بعد ہم آپ کے سامنے یہ تجویز رکھتے ہیں کہ ہمارا جو سفیر آپ کے پاس ہے، آپ بدلے میں اسے کھا لیں۔ ریگارڈز۔ اب نتیجہ کیا نکالا اس واقعے سے، اس قصے سے ہمارے بڑوں نے؟ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ IMF کو خط لکھے جس کا مضمون کچھ یوں ہونا چاہیے: پچھلے 75 برسوں میں ہماری اشرافیہ نے جو قرضے آپ سے لیے ہیں وہ آپ ہی کے بینکوں میں پڑے ہیں۔ ہم آپ کے قرضے تو واپس نہیں کر سکتے، لہٰذا گزارش ہے کہ ہماری اشرافیہ کے بینک بیلنس، اثاثے اور بچے جو مغربی ممالک میں ہیں، بدلے میں وہ آپ رکھ لیں۔ جی، کیسا لگا آپ کو یہ زبردست قسم کا نتیجہ جو ہمارے بڑوں نے IMF کے لیے نکالا ہے؟ اب دوسرا قصہ، یہ بھی بڑا زبردست قصہ ہے۔ اس کا نتیجہ اس سے بھی زیادہ مزیدار لگے گا آپ کو۔ احمقوں کی ایک بستی میں ایک بکرے کا سر، جی بیچارے معصوم بکرے کا سر گھڑے میں پھنس گیا۔ سب بستی والے اکٹھے ہوئے مگر بکرے کا سر گھڑے سے نہیں نکال پائے۔ آخر فیصلہ ہوا بستی کے سب سے سیانے بزرگ کو بلایا جائے یا اس کے پاس چلا جائے۔ بزرگ نے ساری کتھا سنی، حقے کے 2 لمبے کش لیے اور آنکھیں بند کر کے گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ پھر آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں اور کہا، فکر کی کوئی بات نہیں، تم میرے پاس آ گئے ہو، میں ہوں نا، میں تمہارا یہ مسئلہ چٹکی میں حل کر دوں گا۔ اتنے میں بستی کا ایک لڑکا کھڑا ہوا اور بولا، میں نے کتنی بار کہا ہے کہ گھڑا توڑ دو، مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن میری کوئی سنتا ہی نہیں۔ بزرگ نے اس لڑکے کی طرف غصے سے دیکھا، ایک اور کش لگایا اور بولا، گھڑا توڑتے ہوئے بکرے کے سر پر جو چوٹیں لگیں گی اور جو تکلیف اسے پہنچے گی، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ سب احمقوں نے ستائشی انداز میں سر ہلا کر بزرگ کی دانش کو داد دی اور لڑکا شرمسار ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر بزرگ بولا، ایک چھری لاؤ۔ چھری آ گئی تو اس نے بکرے کی گردن کاٹنے کا حکم دیا۔ حکم پر عمل ہو گیا تو بزرگ نے کہا، اب گھڑا توڑ دو، اب بکرے کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔
گھڑا توڑا گیا اور بکرے کا سر صحیح سلامت باہر نکل آیا۔ سب بستی والوں نے تالیاں بجا کر بزرگ کو داد دی۔ بزرگ نے ایک لمبا سا کش لیا اور حکے کا سرا منہ سے نکال کر بولا، اساں مر ونجے تے تساں رل ونجے، مطلب میں نے جب مر جانا ہے تو تم لوگوں نے تباہ ہو جانا ہے۔ بزرگوں نے اس لطیفے کے کرداروں کی کچھ یوں تعریف کی ہے۔ اس لطیفے میں لڑکا IMF، بستی حکومت ہے، بزرگ اسحاق ڈار ہیں، گھڑا کمپنی ہے اور بکرا عوام ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟